الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہیں موت آئے تو اپنے رب کے سامنے فرما برداری عاجزی میں موت آئے۔ اللہ اکبر۔ آج دین کے سمجھنے میں ہم بہت زیادہ غلطیوں کا، غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے آپ کا علم ہے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اور کسی آدمی کو بھی اکثریت سے ہم کو دل میں توبہ کرنے کا احساس نہیں ہے۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، میرے تو سارے گناہ معاف ہو ہی جانے ہیں۔ یہ امریکہ، برطانیہ، جاپان، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، میں تو جنتی ہوں۔ اللہ کے بندو، اتنی غلط فہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے۔ ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دم کرنے کے تو نہیں ہے کہ سنا دی اور دم ہو گیا، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے، اتنا تمہیں پھیلا دیا ہے، لیکن وہ تم پر نگران بھی ہے، تمہیں دیکھ بھی رہے تم کیا کر رہے ہو۔ آواز تھوڑی سی مناسب کریں، ٹون کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ آیات آپ ہمیشہ ارشاد فرماتے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں
کوئی بھی عبادت کے متعلق، عمل کے متعلق کوئی بھی آیت پڑھ لے، ہر جگہ 7 تقوی کا ذکر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس کے حق و صداقت میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ جو گناہ سے بچتے ہیں، فل پرہیزگار ہیں، ہدایت صرف اسے ملے گی، دوسرے کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کہ گناہ بھی آزادی سے کرے اور پھر کہے بھی میں پکا مسلمان ہوں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر قرون اولیٰ سے آپ کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں، کوئی صحابی ہے، تابعی ہے، تو زندگی کا ایک واقعہ آپ بیان کر سکتے ہیں، روزمرہ کی روٹین نہیں بتا سکتے۔ کسی آدمی سے زندگی میں کوئی ایک دفعہ گناہ ہو گیا ہے، تو ایک دفعہ گناہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں، مجھے پتھر ماریں، سنسار کریں، مار دیں پتھر مار مار کر، تاکہ میں پاک ہو جاؤں، میرا گناہ کے آثار ختم ہو جائیں۔ ایک دفعہ زندگی میں گناہ ہوا ہے، روز کی بات نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ مجھے پتھروں سے سنسار کرتے ہیں۔ دل میں احساس ہے گناہ کا، اور ڈیلی گناہ کرنے اور پھر سمجھنا کہ میں ٹھیکیدار ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسی دھوکے نے آج مسلمانوں کو آج ذلت تک پہنچایا ہے۔ کیوں ہم ذلیل ہوئے، کیوں ہم رسوا ہوئے؟ ہمیں گناہ کر کے گناہ کا احساس نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو متقی ہیں۔ عبادت کا اثر، نماز کا اثر اس انسان پر ہوتا ہے جس میں تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ عبادت تاکہ متقی بن جاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اگر نمازی ہے تو اس میں کوئی بے حیائی والا کام نہیں ہوگا، اگر نظر میں حیا نہیں ہے تو وہ نمازی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ دنیا میں انقلاب آتا ہے، ہماری نمازوں سے انقلاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ مایا اگر ہم ان کو آزادانہ وطن دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسلامی نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ آزاد وطن حاصل کرنے کے بعد وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی خلافت حاصل کرنے کے بعد پہلے جنگ کن سے لڑی ہے؟ منکرین زکوٰۃ سے۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے اپنے ملک میں ان سے جنگ لڑی ہے۔ جب تک اپنے وطن کو گناہوں سے پاک نہ کرو، اس ملک کی باہر فتح کبھی نہیں ہوتی۔ آج ہم نے اس بات کو معمولی سمجھا ہے، اتنے سال گزر گئے اس دین کے نام پر ملک لیے ہوئے، لیکن دن بدن ملک میں بے حیائی بڑھ رہی ہے اور اس پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ کس نام پہ ملک لیا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے۔ تو جس طرح صحابہ کرام نے
جن برائیوں کو ختم کیا، آج ہماری بھی ڈیوٹی وہی ہے کہ ان برائیوں کو ہم نے بھی ایسے ہی ختم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلفائے راشدین نے اپنے عزیز و اقارب ان کو اپنی سہولت جائز انداز میں بھی کوئی سہولت نہیں دی۔ اپنے خلافت میں اپنے عزیز و اقارب کو سہولتیں نہیں دیں، ان کو کرسیاں نہیں دیں، اپنے عزیز و اقارب کو۔ بعض لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنوں کو نوازتے تھے، یہ جھوٹا الزام ہے ان پر۔ حکومتی خزانہ سے یا کرسی سے کبھی انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو نہیں نوازا۔ ہاں، صدقہ خیرات جو ذاتی صدقہ کرتے تھے اس سے اپنے عزیز و اقارب کا تعاون کر دیتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قتل کی سازش کیسے بنی تھی؟ انہوں نے ایک بیوی سے شادی کی تھی، اس عورت کا پیچھے سے ساتھ ایک بیٹا آیا تھا جو ان کا متریہ بیٹا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا تھا کہ یہ اس طرح تمہیں بیٹا سمجھ کر عہدہ دے دوں، یہ ایسے تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ مصر میں گیا، مصر میں جا کر اپنے آپ کو پہلے نیک شو کیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کچھ یہودیوں کی سازش، کچھ اس کی مصر میں سازش، وہ سازشی ٹولہ ملا تو پھر ان کے خلاف قتل تک پہنچ گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مترے بیٹے کو کرسی نہیں دی کہ یہ ایسے پارٹیوں کو نوازنا، اپنوں کو نوازنا، یہاں سے گناہوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور اپنے آپ کو دیکھنا نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ تقویٰ جب تک نہیں ہے اتنی دیر انسان کبھی بھی قرآن کریم کا نور حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس کی سوچ صحیح نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کے فیصلے صحیح کبھی نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی لوگ نعرے لگائیں، نعرے لگانے والوں کو کیا علم کہ نور کیا ہوتا ہے؟ نعرے لگانے والے نے خود نور دیکھا ہو تو دوسرے کی بات کرے۔ نور قرآن کیا ہے؟ نور اسلام کیا ہے؟ نور ہدایت کیا ہے؟ جس کے وہ نور قرآن مل جائے وہ ایک ایک لقمہ سوچ کر اٹھاتا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، اس سے میں اور میرا دوست، دو دوست اس کے پاس دینی وظائف سیکھنے کے لیے گئے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے ہمیں نصیحت کی کہ بیٹا وظیفے کتابوں میں بڑے لکھے ہوتے ہیں، ایک وظیفہ یاد کر لو وہ کامیاب ہو جائے گا کہ جس آدمی کی خوراک غلط ہے اس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی، جس آدمی کی کمائی غلط ہے اس کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ قرآن کریم کا نور، اس کی تاثیر تمہاری زبان پہ نہیں رہے گی۔ آج کل ہم نے اس کو معمولی سمجھا کہ نور کیا ہوتا ہے۔ حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسہ میں کچھ لوگ سیبوں کی پیٹیاں لے کر آ گئے۔ کہا جی یہ مدرسہ کے لیے سیب ہے۔ کہا بھی کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی اپنے باغ سے، اپنا باغ ہے۔ کہا اس میں پانی کہاں سے لگاتے ہو؟ غلط پانی تو نہیں لگتا؟ جی نہیں، صحیح لگاتے ہیں۔ کہا کوئی لون پہ رقم تو نہیں لی؟ کہا جی نہیں، اپنے رقم لگائی ہے۔ کہا کتنی بہنیں کتنے بھائی ہیں؟ بتایا اتنے بھائی ہیں اتنی بہنیں ہیں۔ کہا بہنوں کا حصہ دے دیا؟ کہا جی نہیں دیا۔ کہا یہ حرام سیب میرے بچوں کو نہ کھلانا، ان کو سبق نہیں یاد ہوگا۔ یہ حرام کے سیب دین کے بچوں کو ہم نے نہیں کھلانے، ان کو سبق نہیں یاد ہوگا، جی لے جاؤ واپس۔ پھر ان کے شاگرد ہی ہیں حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ،
جن کو بخاری ہر چیز اتنی یاد صرف کہ بخاری کی تمام شروحات اتنی زبانی یاد تھیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے استاذ شیخ عمر فلاطہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے تو ضبط صدر کے موضوع پر ہمیں سبق پڑھاتے ہوئے کہا کہ محدثین کا حافظہ کیا ہوتا ہے. اگر تم نے دنیا میں آج دیکھنا ہے کہ محدثین کا حافظہ کیا ہے تو پاکستان میں ایک محدث ہے جس کا نام محمد پاکستانی حافظ محمد گوندلوی، وہ آج کے دور میں ان سابقہ محدثین کی طرح ہے. اگر وہ آدمی کہہ دے کہ یہ بات فتح الباری کے فلاں صفحہ پہ ہے تو تمہیں کتاب کھولنے سے وہاں بات نہیں ملی تو وہ پرنٹ کی غلطی ہے، وہ پرنٹ کی غلطی ہے. یہ مدینہ یونیورسٹی کے استاذ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا تھا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی کلام کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے. ہر وقت حافظ صاحب یا حدیث پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اخبارات اور ایسے مضمون، ایسی چیزیں حافظ صاحب نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظہ دیا ہے تو میرا رب نے اس کا حساب بھی لینا ہے کہ میں نے تجھے دماغ دیا تھا، اس کو غلط کلام پہ، غلط باتوں پہ خرچ تو نہیں کیا. کیا پڑھتا رہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں، فضول وقت ضائع کرنے والا کبھی وہ ٹائم بیٹھے نہیں ہے کہ میں نے اپنے ٹائم کا حساب کیسے دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان پر کیا انعام کیا تھا کہ جو پڑھ لیا وہ یاد ہے. ان کے ایک شاگرد ایک کتاب چھوٹی سی لکھی اور کہا جی آپ صاحب اس پر نظر ثانی کر دیں، اپنا نام لکھ دیں کہ آپ نے نظر ثانی کیا، چلو میرا بھی نام چل جائے گا. حافظ صاحب نے کہا تھا رکھ دو. پڑھی حافظ صاحب نے، وہ کاغذات اپنی لائبریری میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے. کہا ہفتے بعد وہ آیا، دیکھا کاغذ نہیں ملے. کہا بھائی ہفتے بعد ٹھہر کر پھر آ جانا، میں تلاش کروں گا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے بڑی مشکل لکھی، حافظ صاحب نے کاغذ میرے ضائع کر دیے. دوبارہ آیا پھر نہیں ملی. وہ کہے حافظ صاحب میں نے بڑی مشکل لکھا تھا. حافظ صاحب نے اس کی پریشانی دیکھی، کہا بھائی میں اس طرح کی کوئی کتاب تمہیں لکھ کر تمہیں دے دیتا ہوں، تم اپنے نام پہ چھپوا لو. میں یہی بات ہے اپنی کتاب چھپوانے کی، میں لکھ دیتا ہوں اس طرح کی تمہارے نام پر، تم چھپوا لو میری طرف سے جاؤ، ہفتے بعد آ جانا لے جانا. آیا حافظ صاحب نے کتاب لکھ دی، لے گیا. جب اس نے وہ کتاب چھپوا لی، پرنٹ ہو گئی، حافظ صاحب نے پھر پیغام بھیجا کہ بھی تمہارے کاغذ مل گیا لے جاؤ. وہ کاغذ آ کر لے گیا. جب ان کو آپس میں ملا کر دیکھا، جو حافظ صاحب نے اپنی طرف سے لکھ کر دی ہے اس کو اور اس کی اپنی کتاب کو کسی ایک لفظ حرف کی ترتیب تک بھی فرق نہیں ہے، صرف ایک دفعہ پڑھی ہے اور اسی طرح وہ کتاب ساری یاد ہے. نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اللہ کے کلام سے محبت کرنے کی وجہ سے آج بھی جو آدمی اللہ کی کلام سے محبت کرتا ہے، آج بھی رب ذوالجلال اس کا ذہن ایسے ہی کھولتے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی حافظہ اللہ مرکز دعویٰ کے بڑے استاذ، ان کے ساتھی کلیگ حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ. حافظ عبدالسلام صاحب کا حافظہ زیادہ تھا، حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ان سے تھوڑا تھا، لیکن تقوی میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی زیادہ تھا. جو اللہ نے دین کا نور اس انسان کو دیا وہ کم ہی آدمی ایسا حاصل کر سکے ہیں. حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ایک مولانا عبد الرحمان صاحب زیاد جھنگ والے حافظہ اللہ میرے ساتھی ہیں، پرائمری پاس ہیں، اردو صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی. آج کے دور میں پاکستان کے چوٹی کے محدثین سے ان کا نام ہے. کیوں؟
کہ اس آدمی نے فضول کبھی بیٹھا نہیں، فضول کبھی بات نہیں کی، دین پڑھ رہا پڑھا رہا، دوسری بات نہیں کرنی۔ تقویٰ ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ میں نے بات شروع کی ہے۔ تقویٰ ہو تو ذہن کھولنے والا اللہ تعالی ہے، ھدی للمتقین عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے، نور دینے والا اللہ تعالی ہے۔ لفظ پڑھنے سے، رٹا لگانے سے کچھ نہیں ملتا، لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ تہجد پڑھو، آدھی رات سے زیادہ یا کچھ کم۔ کیوں پڑھنی ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر بڑی بھاری کلام اتار رہے ہیں، اس کلام کو سینے میں رکھنے کے لیے تہجد پڑھو گے تو سینے میں اترے گی، وگرنہ نہیں اترتی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صحابہ کرام اس آیت کو سمجھ کر کہ قرآن کریم کا نور سینے میں تب اترتا ہے جب تہجد زیادہ پڑھیں گے، تو صحابہ کرام تہجد پڑھتے پڑھتے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ رات کا زیادہ حصہ سب صحابہ کا تہجد میں گزرتا تھا، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو تہجد نہ پڑھے، سارے تہجد گزار تھے۔ اگر کسی کو صبح کو اٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو رات کو پڑھ کر سوتے تھے، سب قیام کرتے تھے۔ کویت سے مدینہ منورہ میں ایک زیارت کے لیے کچھ نوجوان آئے، ہمارے اس بلڈنگ کے ساتھ وہ ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے استاذ کو جزا دے، حفظ کے مدرسہ کے بچے تھے سارے، اور ٹیچر نے جب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر آئے ہیں، آ کر کھانا شانا کھا لیا، کچھ رشک کر لی ہے، اب ٹیچر نے آ کر ان کو قیام کے لیے کھڑا کر دیا۔ جس طرح ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، یہ رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں کی بات ہے، آئے بھی زیارت کے لیے ہیں، مسافر ہیں۔ استاد نے سب کو قیام کروایا ہے، اسی طرح باجماعت قیام کیا ہے، پھر وہ سوئے ہیں۔ جن بچوں کی حفظ کے میں یہ تربیت ہوئی ہے، یقیناً وہ بڑے عالم بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ نور عطا کریں گے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے بھاری کلام آپ پر اتارنی ہے، تم تہجد پڑھو، نوافل پڑھو۔ آج کل نوجوان طالب علموں کی کیا تربیت ہے کہ تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، سنتے بھی نہیں پڑھتے۔ یہ سنتوں کا سوال تو نہیں نہ ہونا، بیٹا تمہیں سوال ہونا ہے، لوگوں کا ہو نہ یا نہ ہو، تمہیں تو ہونا ہی ہے۔ سنتوں کا بھی جواب سن لیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال ہوا کہ آج کے دور میں کچھ نئے لوگ ایسے اٹھے ہیں جو سنتے نہیں پڑھتے، خالی فرض ہی پڑھتے ہیں۔ اس وقت بھی نئے نئے لوگ جو داخل ہوئے اسلام میں، ان میں بعض غلط فہمی کا شکار تھے، ہمیں یہ مسئلہ پہنچنا تھا، یہ بہانہ بن گیا۔ اماں جان نے جواب دیا انتم من نبیکم و نبیکم منکم، تم اپنے نبی سے ہو، نبی تم سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے سنتے چھوڑ دینا، جس کا تعلق اپنے نبی سے ہے وہ سنتے پڑھا کرے، جس کا نبی سے تعلق نہیں ہے وہ نہ پڑھے۔ جو اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا وہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، جس نے ان کے طریقے پہ عمل نہیں کرنا وہ اس کا نبی سے تعلق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جس قدر تقوی زیادہ ہوگا، سنتے نوافل زیادہ ہوں گی، اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، ہدی للمتقین،
اللہ پھر یہ نور عطا کریں گے. تقوی کی بنیاد پر یہ نور ملتا ہے. علم حاصل کرنا، پہلے اس میں بچوں کی تربیت کا خیال رکھا جاتا تھا. پہلے دور میں اتنے محدث کیوں پیدا ہوئے؟ حدیث کی کتابیں لکھنے والے اتنے زیادہ کیسے پیدا ہوئے؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ علم پڑھنے والا آدمی فرشتہ ہوتا ہے، عام لوگوں سے اس کی زندگی نمایاں ہوتی ہے. خلفائے راشدین اور اصحاب صفہ، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھو، باقی تمام صحابہ سے خلفائے راشدین اور اصحاب صفہ ان کی زندگی نمایاں ہے. دنیا کا لالچ معمولی سا بھی اس طبقہ میں نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے کے ٹائم چند ساتھی تیمارداری کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اوہو دنیا دار بن گیا بھائی، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پوچھا بھی آپ کے پاس تو دنیا نہیں ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی دنیا دار بن گیا ہوں، اب آخرت میں کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر اجنبی بن کر رہنا، دنیا دار نہ بننا. لیکن میں دنیا دار بن گیا ہوں، اب کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ فوت ہو گئے، دیکھا گھر پورا چیک کیا، معمولی سا بستر ہے، معمولی چابی پونا ہے روٹی کھانے کے لیے، کوئی زائد برتن ہی نہیں ہے. صرف 6 روپے جیب میں تھے خرچے کے لیے. ان 6 روپے پہ رو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم آٹا ادھارا تھا، میری جیب میں پیسے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ آخری ٹائم پہ پیسے کیوں ہیں کہ میں ایران سے نکلا تھا، فارس سے نکلا تھا دین تلاش کرنے کے لیے، فارس سے دین تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ گھوما، یہاں تک پہنچا. لیکن اگر دنیا دار بن کر دنیا سے جانا تھا تو پھر اتنے سفر کا مقصد کیا ہے؟ معمولی وقت کا خرچہ ہے، اس پہ رو رہے تھے کیونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہے. اصحاب صفہ کی زندگی دنیا میں نمایاں زندگی ہے سب کی. دین پڑھنے والے تھے، دین پڑھانے والے تھے. دین پڑھنے پڑھانے والے ہمیشہ نمایاں ہوتے ہیں. آج ہم نے سمجھا نہیں کہ اسٹیج کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، جب تقوی ختم ہو تو دینی علم کا نور عالم سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور نہیں نکل رہے گا، نور نکل جائے گا. سب سے پہلی سزا یہ ہے. اللہ اکبر، کہ معصیت نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. او بھائیو، وہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پرہیزگار آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے. اپنے استاذوں کو شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی للعاصی. اپنے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ استاد جی حافظہ کمزور ہے، تو حافظہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں بادام کھانے سے، معجون کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا. آیا بیٹا گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچو. اللہ، کیونکہ گناہ اس نور ایمان کو مٹا دیتے ہیں، پھر علم نہیں ملتا، علم ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے استاذ حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ استاد جی حافظہ کے لیے کوئی چیز بتائیے. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ حافظ صاحب حکیم بھی تھے،
حکیم اجمل کے سب سے ٹاپ کے شاگردوں میں حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے حکیم تھے. میں نے اس لیے سوال کیا تھا. حافظ صاحب نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا حلال کھاؤ، حرام نہیں کھانا. میں نے کہا استاد جی مدرسہ سے روٹی کھاتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہی ہوتی ہے. استاذوں نے سمجھایا کہ بیٹا اگر مدرسے کا قانون ہے کہ ہر بچہ 2 روٹیاں کھائے تو تم نے تیسری روٹی کی برکی نہیں لینی. جو تمہیں مدرسہ کے قانون کے مطابق ملی ہے اسی پر گزارا کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں کھانا. حتیٰ کہ حدیث میں کسی کا حصہ کھانے سے یہاں تک بات ہے کہ مل کر تم انگور کھجور کوئی پھل کھا رہے ہو تو ایک ایک دانہ پکڑنا ہے، 2 دانے نہیں پکڑنے. اگر 2 دانے اٹھانے ہیں تو سب سے پوچھو کہ بھائی میں 2 دانے اٹھا دوں، اگر کوئی اجازت دے تو پھر 2 پکڑو ورنہ ایک ہی پکڑنا ہے. جب شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے تو شادی کی دعوت پہ، ولیمہ کی دعوت پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ پیچھے کتنے لوگ ہیں، کتنے کا حصہ ہے؟ کھائیں یا نہ کھائیں اپنی ڈش بھر کر کھا کر باقی آدھا پھینک کر چلے جانا ہے. لوگوں کا حصہ لیا ہے، باقی ضائع کیا ہے، اللہ کے ہاں جواب کیا دو گے؟ نور کہاں سے آئے گا؟ یہ نور کی کرن کدھر سے ملے گی؟ اگر دل صاف نہیں تو نور کدھر سے آئے گا؟ آپ کے شہر میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک ولی آدمی تھے، کبھی بھی غلط روزی کو ہاتھ نہیں لگایا. آخری سالوں میں میرے پاس کھڑے فرما رہے تھے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے باپ کی زمین جو مجھے ملی تھی وہی میں اولاد کو دے کر جا رہا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں بنایا. آج کل علماء کرام کیا کچھ بنا رہے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے کچھ نہیں بنایا تھا، وہی زمین تھی جو چھوڑ کر گئی ہے. اولاد اپنی ذمہ دار ہے، شیخ صاحب نے نہیں بنایا. مولانا عبد الحمید صاحب پرانے شہر والے رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے ادھارے پیسے لینے کے لیے گیا، میرے دوست تھے. میں نے کہا بزرگ کو 6-7 ہزار چاہیے. کہنے لگے بھی بیٹا اگر آپ چند دن پہلے آ جاتے نا تو میں اپنا مکان روک کر تمہیں دے دیتا. میں نے کہا میں جی اس لیے نہیں آیا، تمہارے پاس امیر امیر لوگ ہیں تو کسی سے مجھے ادھارے لے دو، میں سال کے بعد دے سکتا، میں جلدی دے نہیں سکتا. تو بزرگوں نے مجھے کیا کہا تھا کہ بھائی آج تک میں نے ان سے کسی سے ادھارے بھی نہیں لیے، جتنا ہے اس سے گزارا کیا ہے، کسی سے لیے نہیں ہے. کہ ان کو اللہ نے یہ نور کیوں دیا تھا کہ وہ پرہیزگار تھے. جب تک تقوی نہیں ہے اتنی دیر علم نہیں ملتا، رٹا لگانے سے علم نہیں آتا. آج کل جو 2 شعر پڑھ لے اور تھوڑی سی سر لگا لے، بلے بلے جی مولوی نے اخیر کر دیتی. اگر مولوی نے اخیر کر دی پھر آپ کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندوں نور عمل سے ملتا ہے، چند باتیں کرنے سے نور نہیں آتا. ایسے آدمیوں کو تلاش کریں، ایسے آدمیوں سے کچھ سیکھیں تاکہ موت سے پہلے پہلے کچھ نور کی کرن ہمارے دل میں بھی اتر آئے، ہماری بھی کامیابی ہو جائے. اللہ اکبر. دوسری بات، گناہوں کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہوتا ہے، معصیت سے اس کی سزا انسان کے روزی میں برکت اٹھ جاتی ہے. آپ کہیں گے جی کافروں کے پاس بڑی دولت ہے، فاسقوں کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں وہ تو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے آخر پہ اس کو اتنی دولت دیتے ہیں ناراض ہو کر کہ جا تو اسی میں الجھ جا، پھر اسی میں اس کی پکڑا جاتی ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اسے راضی ہے؟ نیک آدمی کی روزی میں برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت بھی سن لو کیا ہوتی ہے. دولت کے انبار لگ جانا برکت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. ضرورت کے وقت ضرورت اچانک پورا ہو جانا اللہ کی طرف سے، یہ برکت ہوتی ہے. کہ ضرورت جتنی پڑی ہے اتنی مل جانا وقت پر،
اسے برکت کہتے ہیں۔ بینک بیلنس جمع رکھنا یہ برکت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے آج کل جس کا بینک بیلنس زیادہ اسے برکت سمجھتے ہیں، یہ ویسے معنی غلط ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کا کھانا کھلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بھی ایک ایک بندہ ساتھ لے جاؤ، کسی نے ایک ساتھ لے گیا، کوئی دو لے گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی 4-5 بندے لے آئے، گھر میں کہا بیٹے کیونکہ عبد الرحمن ان کو کھانا کھلا دینا، آپ چلے گئے۔ کافی دیر بعد آئے تو مہمان اسی طرح بیٹھے ہیں، پتہ لگا بھی کھانا نہیں کھایا، بڑے نا عبد الرحمن کدھر گیا بھائی؟ وہ چھپ رہا ہے کہ ابو نے ناراض ہونا ہے، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہا جی یہ کھاتے نہیں تھے، میں نے تو کہا تھا، یہ کہتے ہیں میزبان آئے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کھانا ہے۔ اب ساتھ بیٹھ گیا، کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی کوشش تھی کہ کھانا گھر میں تھوڑا ہے، سارا یہ مہمان کھا لیں، یہ طالب علم ہے یہ کھا لیں، ہم رہنے دیتے ہیں۔ بات اصل میں یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت، رزق کی برکت کی بات اللہ نے اتنی برکت کی ہے، سب نے مل کر کھایا ہے، کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، کم نہیں زیادہ ہو گیا ہے۔ بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے تو معلوم ہو رہا ہے یہ کھانا زیادہ ہو گیا ہے۔ کہا جی مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ رزق میں برکت، جتنا بندے میں تقویٰ ہوگا، جتنی نیکی ہوگی، بینک بیلنس نہیں ہوگا، برکت زیادہ ہوگی۔ اس وقت موجود جڑا والا سے ایک اسٹیشن پہلے قاری امان اللہ صاحب وہاں کے امام ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ قاری صاحب دم شم کرتے ہیں، جس کو آرام آ گیا اس نے کہنا قاری صاحب آج آپ کی دعوت ہے۔ عصر کی نماز پر اس نے دعوت دینی ہے، ان کا اصول ہے۔ عصر کی نماز پر جتنے نمازی ہوں گے ان کو ساتھ دعوت دینی ہے۔ عصر کی نماز پر 5-10 آدمی ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینی۔ مغرب کی نماز پہ جتنے ہوں گے کھانا انہوں نے کھانا کھانے کے لیے جانا ہے۔ مغرب کی نماز پہ مسجد بڑی ہوتی ہے۔ اب اس نے کھانا پکانا ہے 6-7 آدمیوں کا، 10 آدمیوں کا کھانا کھانے کے لیے تو 100-150 آگے، لیکن گھر میں نصیحت کرتے ہیں کہ بھی تم نے پکا کر رکھ دینا ہے بس۔ قاری صاحب جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کر خود تقسیم کریں گے۔ یہ وہاں کے نمبردار چودھری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ قاری صاحب بسم اللہ پڑھ کر کھانا تقسیم کرتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں، کھانا اسی طرح رہتا ہے۔ موجودہ ٹائم کی بات ہے، لیکن اتنا اللہ نے انعام کیسے کیا ہے کہ میری بیوی ان کے گھر میں گئی تھی، کہا قاری صاحب کے گھر میں استعمال کے برتنوں کے علاوہ، استعمال کے کپڑے کے علاوہ زائد چیز کوئی نہیں ہے، صرف استعمال کی چیزیں، زائد کوئی چیز نہیں ان کے گھر میں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں دنیا جمع کروں گا تو مجھے رب پوچھے گا کہ تو لوگوں کو بتاتا تھا تو تیرے گھر میں دنیا تھی۔ آج بھی جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، متقی بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے پھر یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ ہم خود دین کو چھوڑ کر گناہوں میں الجھ رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اچھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے میں گناہ بھی ہیں تمہیں نظر آ رہے ہیں، پھر وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی روزی بڑی زیادہ ہے، تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ پکڑنے کے لیے، عذاب میں ڈالنے کے لیے اس کو وسیع روزی کر دی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب جس کی ہم نے نصیحت کی تھی قرآن و سنت کی، ان باتوں کو بھول گئے تو ہم نے دنیا کے فراوانی کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ اس انجام تک پہنچے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ فَإِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
فَإِنَّمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کیا ہے؟ روزی تھوڑی ہے لیکن تمہیں کافی ہے، یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہے غفلت میں ڈال رہی ہے۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث ان کے پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ اللہ جانتا ہے میری تنخواہ تھوڑی ہے۔ ان کی تنخواہ اس وقت 15-16 ہزار تھی کہ میرا رب جانتا ہے میری تنخواہ تھوڑی ہے، آج بھی تقریباً اسی کے قریب ہی ہے۔ دوسرے استادوں کی تنخواہ لاکھ بھی ہے لیکن میری اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بڑی بیماری میں نہیں الجھاتے کہ اللہ کو پتہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جن کی لاکھوں تنخواہ ہے ان کی بیماری بھی لاکھوں والی ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، بیماری بھی اس طرح کی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کو بڑی بیماریوں سے بچاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ خالی روزی اللہ کا ذکر، اس کے حلال اور اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے ساری برکتیں کر دیتے ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے بندو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح کر دے، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح کر دے، تھوڑا سا ایک تو صبح کے ٹائم ذکر زیادہ کیا کریں اور عشاء کے وقت زیادہ ذکر کیا کریں۔ بچوں کی روٹین بنائیں کہ صبح بھی نماز پڑھ کر کچھ اذکار کریں اور سوتے وقت بھی بچوں کو اکٹھا کریں اور سونے کے اذکار بچوں کو پڑھائیں۔ سورہ سجدہ پڑھیں، ملک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھیں، سب اذکار سونے کے بچوں سے سنیں کہ بیٹا پڑھ لو۔ صرف اتنا سا عمل شروع کر دیں، پھر دیکھنے گھر میں پہلے کی نسبت سکون ہوا ہے یا نہیں، پھر آنکھوں سے دیکھ لینا، آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیں گے کہ نیکی سے تقوی سے برکت ہوتی ہے، بندہ پرسکون ہوتا ہے۔ اگر گناہ ہے دولت کی فراوانی ہوگی، ذہن میں ٹینشن ہوگی، ذہن پریشان ہوگا۔ دولت کی فراوانی ہے، ذہن پر بوجھ ہے، سر میں بوجھ ہے، دماغ پر بوجھ ہے، پریشانی کا شکار ہے، گولیاں کھا رہا ہے۔ لیکن غریب آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ بالکل پرسکون سوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اسے برکت کہتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، رب کو یاد کریں، پھر دیکھنا رب ذوالجلال کتنی رحمت کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے آج تیرے گھر میں تیری رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب پہ رحمت کر دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔